اسی لیے شاید میں اس طرح کے ماحول میں کہا تھا کہ متائے علم و ہنر نے عامل بتا دیا رات کو سویرا، گناہ ہے اتنا حسین کب کا متائے علم و ہنر سے پہلے. تو پہلے یہ بات نہیں، پہلے یہ کہا کہ انڈیا میں جس دن 9 تاریخ ہوتی تھی اسی کو یوم عرفہ سمجھتے تھے، اسی دن روزہ رکھتے تھے، اسی دن کے روزے کی فضیلت بتائے تھے. لیکن اب ایک فتنہ آ گیا، اور فتنہ یہ آ گیا کہ یوم عرفہ کا روزہ ہم رکھتے ہیں سعودی عرب کے یوم عرفہ والے دن، یعنی یہاں جس دن 8 تاریخ ہوتی ہے اس دن ہم جو ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگلے دن روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بقرعید مناتے ہیں. یہ نہایت غلط بات ہے. دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں جب یوم عرفہ پہ تھے تو آپ نے روزہ نہیں رکھا. اس لیے حاجی کے لیے عرفات کے میدان میں روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے. دوسری بات جو میں اس موضوع سے متعلق عرض کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہ ہمارے ہندوستان میں ہے، اور ہندوستان میں اس پر قربانی واجب ہے. 9 تاریخ ہے یہاں کی، انڈیا کی، اور یہ انڈیا میں موجود بھی ہے. اس کا کوئی رشتہ سعودی عرب میں ہے. اس نے اس سے ٹیلی فون کر کے اجازت لے کر اس کے نام سے وہاں کے 10 تاریخ کو اور انڈیا کی 9 تاریخ کو اس کے نام سے قربانی کرتا ہے، تو اس کی واجب قربانی قطعی نہیں ہوگی. اس کی واجب قربانی اس لیے نہیں ہوگی کہ اس پر قربانی 10 تاریخ کو واجب ہوئی ہے، اور ابھی 10 تاریخ آئی نہیں ہے، تو اس پر جو ہے قربانی ابھی واجب ہی نہیں ہے. اگر قربانی واجب نہیں ہے تو واجب ہونے سے پہلے ادائیگی کا کوئی مطلب نہیں، کوئی سوال نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ دوسرے گھنٹے میں آپ ظہر کی نماز پڑھو، یہ درست نہیں. ہاں اگر اس کے برعکس صورت ہوتی ہے، اس کے الٹے صورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے، وہیں کماتا ہے، اور اس نے یہاں پر اپنے اعزا اقارب سے کہا کہ میرے نام کی قربانی 4تھے دن کر دینا، 13 تاریخ کو، یعنی سعودیہ کی 13 تاریخ کو کر دینا، جبکہ یہاں پر 13 نہیں ہے بلکہ 12 ہے، سعودیہ کی 13 ہے اور یہاں کی 12 ہے. اس نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ میرے نام کی قربانی آج کر دینا، اور انڈیا میں ابھی 12 ہے تو اس کی واجب قربانی اس کے کہنے پر 12 تاریخ کو، پھر یہاں بھی 12 ہے، ایک جگہ قربانی ہو جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس لیے اس طرح کے مسئلوں میں ذہن پہ بات کرنا ہے. اب یہ کہ قربانی کتنے دنوں میں دی جا سکتی ہے، دنیا کے ہر مسئلے کی طرح اس میں بھی بہت سارے اقوال ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے کسی نے نقطہ بیان کیا تھا، وہ ایک نقطہ بیان کیا تھا، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 7 قول ہے، 7 قول. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی صرف ایک دن ہو سکتی ہے، 10 تاریخ.
खड़ी करना समझा इन दोनों पुरुषों के नजदीक, तीन इमामों के नजदीक कुर्बानी 10, 11, 12 होगी, सिर्फ 10, 11, 12। लेकिन हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह उनके यहाँ कुर्बानी 10, 11, 12, 13, 4 दिन कुर्बानी होगी। बात ऐसे लोग भी रहे गैर मारूफ उलमा में जिन्होंने ये कहा कि कुर्बानी 7 दिन होगी, 1 हफ्ते तक मुसलसल कुर्बानी हो गई। बात ऐसे उलमा रहे जिन्होंने ये कहा कि 10 दिन कुर्बानी हो सकती है। बात ऐसे उलमा रहे जिन्होंने बड़ी मुसलसल दी, उन्होंने कहा कि पूरे ज़िलहिज्जा के महीने में कुर्बानी हो सकती है। इस जमाने में कोई कहे कि ऐसी बात है, नहीं, पुराने जमाने से ये बात चली आ रही है। लेकिन मशहूर मारूफ मसलब जो उम्मत मुस्लिमा का है, उसमें तकरीबन 80% लोगों का कहना ये है कि 10, 11, 12 हो। लेकिन बड़े मुख्तर उलमा और चारों इमामों में से, चारों जलकदर इमामों में से हज़रत सैयदना मौलाना अशराफी इमाम रहमतुल्लाह है, उनके यहाँ जो है 4 दिन कुर्बानी हो। यहाँ पर एक बात आई, क्योंकि हदीस भी पढ़ेंगे और जब भी पढ़ेंगे तो एक बात ज़हन में आ रही है। एक लफ्ज़ आता है तशरीक का लफ्ज़। तशरीक के बहुत सारे माने हैं, लेकिन जब लफ्ज़ अय्यामी तशरीक होते हैं तो वहाँ पर मुराद होता है, तशरीक के माने आते हैं भूख में गोश्त को सुखाना। हमारी फिक़्ह की इस्तिलाह में ये बात कही जाती है कि अय्यामे तशरीक 11, 12, 13 हैं। अय्यामे तकबीराते तशरीक 9, 10, 11, 12, 13 हैं। अय्यामे तकबीराते तशरीक अलग है और अय्यामे तशरीक अलग है। वो तशरीक तकबीर के माने में है। अय्यामे तकबीराते तशरीक अलग है, वो 9 की फज्र से शुरू होती है और 13 की असर तक रहती है। और अय्यामे तशरीक 11, 12, 13 जब की किताबों में जब पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि 10 को यौम अरफा कहते हैं, 11, 12 यौम नहर की है, यौम तशरीक की है, और 13 सिर्फ यौम तशरीक है, यौम नहर नहीं है। बहरहाल एक रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्यामुत तशरीक कुल्लुहा अय्यामुत तशरीक, तशरीक के जितने अय्याम हैं सब कुर्बानी के दिन हैं। इस रिवायत की वजह से जो हिदायत में भी मशहूर है, हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और उनके दीगर बहुत मानने वालों ने ये कहा कि 4 दिन की कुर्बानी हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 3 इमामों के नजदीक कुर्बानी क्या होती है, 3 दिन होती है। मोबाइल में बहुत सारे लतीफे आते हैं। अभी आजकल किसी ने मोबाइल में लतीफा लिखा, वो लतीफा पहले सुनाता हूँ, फिर उसको मसला क्या होगा। किसी ने लतीफा ये लिखा कि कुछ लोगों ने मिलजुल करके एक भैंस खरीदी और उसकी कुर्बानी की। कुर्बानी के बाद पता चला कि हम लोग को 8 के नाम कुर्बानी है। तो मुफ्ती साहब से पूछा गया, कोई बेपढ़े के मुफ्ती साहब थे, उनसे पूछा गया कि कुर्बानी हुई या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जवाब ये है कि कुर्बानी नहीं हुई। और कुर्बानी न होने की वजह ये है कि कुर्बानी सही होने के लिए शुरका का आखिरी बमाना
کرو بھائی تو اس لیے قربانی ہوگی. اس میں جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ترتیب جو ہے وہ نہیں کیا ہے، یعنی پہلے ایک آدمی شہید ہوا، پھر دوسرا آدمی شہید ہوا، اور اس طور پر 7 آدمی شہید ہو گئے، اور 8ویں آدمی نے بھی پیسہ دیا، ان لوگوں نے لے کر دیا، اور پھر قربانی ہوئی. تو ایسی صورت میں دن ترتیب 7 لوگوں کی قربانی درست ہوگی، اور ایک آدمی 8واں آدمی جو 8ویں نمبر پر شہید ہوا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ 8واں آدمی کون ہے، یا سب نے اکٹھا دیا ہے تو پتہ نہیں چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یہ ہے مسئلہ. جیسے کہ آپ لوگ کے اپنے پڑھتے ہوں گے کہ اگر کوئی آدمی ایک عقد میں 2 صحیح بہن سے نکاح کر لے گا تو دونوں کا نکاح نہیں ہوگا، اور اگر آگے پیچھے کرے گا اور ترتیب کے ساتھ کرے گا تو پہلی بہن سے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن بعد میں جو دوسری بہن سے نکاح ہوگا وہ نکاح نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کے جو ایام ہیں ان کی اس بحث کے بعد کہ 7 مسلک ہے، 1 دن قربانی، 3 دن قربانی، 4 دن قربانی، 7 دن قربانی، 10 دن قربانی، پورے مہینے کی قربانی، شہر والوں کے لیے 1 دن کی قربانی، یاد والوں کے لیے 3 دن کی قربانی. لیکن یہ سب جو ہے یاد رکھنے اور ذہن میں رکھنے کی چیز نہیں ہے. صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 3 اماموں کے نزدیک 3 دن قربانی اور 1 امام کے نزدیک 4 دن قربانی. اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، اب تو خیر پابندی ہو گئی، ورنہ ابھی 2 سال تک پابندی نہیں تھی، ان کی قربانی ہو گئی. ان کی قربانی ہوئی تھی تو بعض لوگ یہ سمجھتے تھے، اور ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت اسحاق ابن راہویہ، ان کا مطلب بھی ہے حضرت اسحاق ابن راہویہ کے نزدیک اونٹ میں 10 آدمی شامل ہو سکتے. اس لیے حضرت اسحاق ابن راہویہ کو مقلدین کی نہیں کہتے کہ اونٹ میں 10 نام شامل کیا ہے، 10 آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی. یہ کہتے ہیں تو بہت سارے جن لوگ جو 10 نام کے قائل ہیں یہ لوگ جو ہے اکٹھا 10 آدمی مل کر کے پیسہ دیتے تھے اور وہ خریدتے تھے، اور خریدنے کے بعد ہر آدمی یعنی 10 میں سے لڑتا تھا کہ میرا 7 کے اندر نام رکھا جائے. یعنی ان کو یقین نہیں ہے کہ مارنے کی قربانی ہوتی ہے نہیں، اس سے لڑتے تھے. اور میں نے دیکھا آپ کا پتا ان کی قربانی اور یہ ہوتی. میں نے پوچھا کہ یہ میری تاخیر کیوں ہوتی، کہا آپس میں اختلاف ہے. یہ اختلاف یہ ہے کہ سب یہ لڑتے ہیں کہ ہم جو 7 کے اندر رہیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کے سب ترتیب کے بغیر شریک ہوئے ہیں تو 10 کے نام کی جو قربانی ہوگی سب کی قربانی ضائع ہو جائے اور ان کو دوبارہ کرنا پڑے. کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، لیکن یہ کرتے اور 7 میں ناموں کو کرتے. تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی کے تعلق سے یہ ان کی سوچ ہے. تو یہ ہے قربانی کی بات، مختصر سی بات کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی.
बकरी के 4 पैर होते हैं। अगर 4 पैर में से 3 पैर मुकम्मल सलामत हैं और एक पैर जो है बिल्कुल खराब है, चलने में वो जमीन पर नहीं पड़ता, तो इसी सूरत में कुर्बानी नहीं होगी। अगर वो मस्बत पर न जा सकता तो फिर कुर्बानी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर चौथा पैर भी फिसलते हुए जमीन पर रखी हुई जा रहा है, तो इसी सूरत में कुर्बानी हो। तो ये की थोड़ी सी मुख्तसर बात जो कुर्बानी से बताइए थी, और भी जरूरी कोई बात हो तो बताइए तो हम बताएं। हाँ, कुछ करना हो तो